آئیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 اور 50۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج کا اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ 2 دن سے ہم نے سبق نہیں پڑھا، آج تیسرا دن ہے ہمارا انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ 14 اگست تھی، اس کے بعد پھر جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ آ گیا تھا علی جویری کا میلہ۔ تو یہ جو ہے ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو ہم لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں داتا صاحب، ٹھیک ہے، داتا سے مراد ہوتی ہے دینے والا، ہر چیز جو ہمیں فراہم کر رہا ہے، ہمیں مہیا کر رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے۔ تو وہ جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم کسی انسان کے ساتھ داتا کا لقب نہیں لگا سکتے، فرسٹ تھنگ یہ ہے۔ سیکنڈ نمبر پر بہت ساری شرک و بدعات پیدا ہو چکی ہیں، کوشش کریں ان کا حصہ نہ بنیں۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گی، میں صرف اتنی سی بات کروں گی، قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جس دن آپ نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اس دن یہ جتنے باطل عقیدے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے انسان تھے، اولیاء اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، انہوں نے بہت محنت کی اسلام کے لیے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیں تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں دیتے، ہم لوگ تو صرف دعا مانگنے جاتے ہیں کہ وہ ایک وسیلہ ہیں، وہ ایک وسیلہ ہیں۔ تو کیا یہ مشرک عقیدہ نہیں ہے؟ کیا جو اسلام سے پہلے عربوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ کے نبی کو وہاں بھیجا، کیوں بھیجا تھا؟ ان کا عقیدہ تھا کہ جو لات منات اور عزیٰ یہ ہیں، یہ اور اس سے بھی پہلے عقیدے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے اور ہماری پکار جلدی مانی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ وسیلہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو باطل قرار دے دیا بالکل۔ تو کیا یہ جو آج ہم عقیدہ رکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کا محتاج نہیں۔ صرف بات اتنی سی ہے، صرف اتنی سی کہ اگر آج آپ قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو یقین جانیے کسی کا بھی آپ کو بات کہنا برا نہیں لگے گا کہ یہ چیز غلط ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر۔ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل اس بندے کو کھڑا کر دینا، ٹھیک ہے، دعائیں ہم نے صرف اللہ سے کرنی، ہم انسانوں سے کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، مقابل کھڑا کر دینا۔ صرف یہ اتنی سی بات نہیں سمجھ میں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ جو تالے لگے ہوئے ہیں نا ان کو کھولے، اور وہ تب بھی کھلیں گے جب ہم یہ جو قرآن ہے نا اس کو سمجھنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، باقی آپ کا اپنا دل ہے، آپ نے ماننا ہے نہیں ماننا، میرا مقصد ہے بتانا، کیونکہ مجھے جتنا علم ہے وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، آپ یقین کریں آپ کو کسی کے بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ دربار پہ جا کے سجدے کرنا بالکل غلط عقیدہ، بالکل باطل عقیدہ، کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ جھک کس طرح سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تعظیمی کہتے ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سب نے، وہ تعظیمی سجدہ تھا، اس کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں تو کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم لوگ سجدہ کرو اللہ کی ذات کے علاوہ۔ آپ قرآن کو پڑھیں، خدا را قرآن کو پڑھیں، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہ جو جتنے باطل عقیدے ہیں وہ آپ کی زندگیوں سے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اگر اس تفصیل میں آ جائے نا تو بہت تفصیلیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ کچھ شیطان کہتا ہے میں دیکھنا بندوں کو گمراہ کروں گا، ایک مقرر حصہ ان کے مالوں میں سے غیر اللہ کے نام پہ بٹواؤں گا۔ آج تک بانٹا جا رہا ہے، آج تک سارا کچھ ہو رہا ہے۔ صرف قرآن تفسیر سے پڑھ لیں، ترجمے سے پڑھ لیں، تفسیر کی طرف نہ آئے، ترجمے سے پڑھ لیں، آپ کو علم ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ لمبی تفسیر بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہنا ضروری تھا، میرے لحاظ سے بہت ضروری تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کہوں آگے، کیونکہ پوچھا جانا ہے کہ تیرے پاس جو علم تھا، تجھے جو چیز پتہ تھی تو انہیں آگے کیوں نہیں پھیلائی؟ آگے آپ لوگوں کے اپنے دل ہیں، جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی ہے، اس پر چلیں گے تو صراط مستقیم ہے، اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو باطل راستے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ چلیں جی سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم اپنا۔ ہمارا سبق تھا آج کا آیت نمبر 49، ٹھیک ہے، یہ آ گئی آیت نمبر 49۔
سب سے پہلے جو ہے نا 49 اور 50 ہم یہ دو آیتیں ہیں نا اس کو تلفظ و تجوید سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ ایک بار اس کو جو ہے ہم لوگ روانگی سے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ ایک بات روانگی سے پڑھتے ہیں پھر ترجمہ و تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی۔ اب یہ جو یہاں سے آیات سے آ رہا ہے نا سلسلہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا میں نے تم پہ انعام کیا، میں نے تم پہ احسانات کیے۔ اب یہاں پر جو ہے نا تذکرہ آئے گا پہ در پہ آپ لگا لیں کہ کیا کیا انعام کیے، کیا تم پر ان احسان میں نے کیا کیا کیے ہیں، اور اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے پہلا احسان تم دیکھو، ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب۔ کیا آیا؟ یسومونکم سوء العذاب، برا عذاب چکھاتے تھے جس سے تکلیف بھی ہو تمہیں، برا بھی لگے۔ یذبحون، وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ بیٹوں کو تو وہ ذبح کیے جا رہے ہیں لیکن عورتوں کو زندہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اب جو ایک غیرت مند انسان ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں اسے اپنی جان، اپنی آبرو سے زیادہ اپنی عورت کی عزت پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی بہن ہے، چاہے وہ اس کی ماں ہے، چاہے وہ اس کی بیوی ہے۔ جب ان کو ایک چیز ہے کہ آدمی کو ختم کیے جا رہے ہیں اور عورتوں کو زندہ چھوڑے جا رہے ہیں تو ان کے لیے بڑے تکلیف دہ عمل تھا، بہت برا، سوء العذاب، برا عذاب چکھا رہے تھے ان لوگوں کو کہ عورتیں زندہ چھوڑ دیتے تھے، کام کاج کے لیے لونڈیاں بنا لیتے تھے، جس طرح کے مرضی معاملات ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں آگے آگے وفی ذالکم بلاء من ربکم، ذالکم، اور یہ بلاء آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، کہ آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی کہ ہم نے ان سے بھی تمہیں نجات دے دی، آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی، جو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، یہ سلوک کر رہے تھے تم لوگوں کے ساتھ، بالکل اچھا سلوک نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلا یہ احسان اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، دوبارہ
احسان کا ذکر آ گیا، اغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وانتم تنظرون اور تم خود، اور وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے اس وقت۔ یہ کیا معاملہ آیا پیش کہ راتوں رات اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگ ادھر سے نکل جائیں۔ جب وہ جا رہے تھے تو سمندر آیا، تو اللہ کی یہ ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے اپنا عصا مارا، سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، درمیان گزر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے وہ سمندر پار کر لیا۔ اب جو فرعون کی قوم تھی، فرعون کا لشکر تھا، وہ پیچھے ہی آ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا موسیٰ اور اس کی قوم نے تو یہ پار کر لیا، اب ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی درمیان میں آنے لگی۔ جب وہ درمیان میں آ گئے نا بالکل سمندر کے، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان دو سمندروں کو جو الگ کیا ہوا تھا، ایک آڑ ان کے درمیان بنائی ہوئی تھی، انہیں آپس میں ملا دیا اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ کی قوم نے تب بھی کہا کہ موسیٰ یہ تو نے کیا کیا، ہم نے تیری بات مانی اور ہم لوگ تیرے ساتھ نکل پڑے، اور یہاں پر تو فرعون آ گیا، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق کر دیا، کہ یہ احسان بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ بھی تم پہ احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ معجزہ آپ اسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں کہ انسان جس سے عاجز ہو، انسان وہ کام نہیں کر سکتا، معجزہ ہے وہ۔ ٹھیک ہے، انسان جس چیز سے عاجز ہے وہ صرف ایک نیچر کے لحاظ سے، ایک انسان کی طبیعت کے لحاظ سے وہ کام ممکن نہیں، لیکن جب وہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، انسان کے ہاتھوں ممکن نہیں ہے۔ کہ اب دیکھیں نا، ایک عصا انسان، ایک لکڑی انسان مار رہا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ ٹھیک ہے، انسان تو اس سے عاجز ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اور تم اپنی آنکھوں سے، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم لوگوں نے کیا کیا، یہ آگے پڑھیں گے۔ یہ جو ہے نا، یہ صرف ادھر جو ہے ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے واقعات کی طرف۔ اس کی جو تفصیل آئے گی نا، زیادہ جو تفصیل آئے گی اس کی سورۃ الاعراف میں آئے گی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت قرآن میں بارہا دہرایا گیا، بہت زیادہ دہرایا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ آپ لوگوں کو؟ ایک تو اللہ کے نبی کی ڈھارس ماننا، آپ فکر نہ کریں، یہ صرف یہ جو کچھ مشرکین مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے صبر اور بہت زیادہ انہیں مشکلات کا سامنا تھا، اپنی قوم کے لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بار بار ان کا قصہ سنایا جاتا ہے اللہ کے نبی کو، ان کو ایک ان کی ڈھارس باندھی جاتی ہے، ان کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اور آپ کا کام ہے پہنچا دینا، کہ آپ نے جو ہم نے کہا آپ نے وہ آگے پہنچا دینا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا۔ اب جس کو آپ نے کہہ دیا اس پر ہے مکمل طور پر کہ عمل اس نے کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ کہ جیسے وہ قصے آتے ہیں نا کہ حکم دیا گیا اس بستی کو گرا دو، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیوں، کہ اس میں تو ایک ایسا بندہ بھی ہے اللہ جو ہر ٹائم تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اس کے گھر سے شروع کرنا، کیونکہ اس کا چہرہ میری وجہ سے کبھی لال نہیں ہوا، میری کسی بات کی وجہ سے کبھی سرخ نہیں ہوا اس کا چہرہ، اس کو میری کسی بات پر غصہ نہیں آیا، میری کسی بات سے مراد کہ میرے بارے میں اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے یا میرے حکموں کی ان کی حدود سے تجاوز کیا جا رہا ہے تو اس کا کبھی چہرہ لال نہیں ہوا۔ اگر آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے نا، ایک بات چھوٹی سی مثال ہے، تو کوئی ان کے خلاف بات کرے گا نا تو آپ کا فوراً چہرہ لال ہو جائے گا، کہ کیوں، وجہ، چاہے آپ لوگوں کے والدین کہیں غلط بھی ہوں، لیکن پھر بھی ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی انہیں اس طرح سے بات کرے۔ تو آپ یہ دیکھیں، وہ اللہ جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جب اس کے بارے میں کوئی غلط بات ہو رہی ہے، اس کی جگہ پر ہم انسانوں کو لا کر کھڑا کر دیں، چاہے ہم لوگ یہ کہیں نہیں ہم ایسا نہیں کر رہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم تو اس طرح سے کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن کر تو رہے ہیں نا۔ دعا کا حق صرف اللہ کا ہے، اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی ذات؟ نہیں سن سکتی۔ تو ہم لوگ کیوں اس طرح کی حرکتیں کریں کہ کبھی اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے سرخ نہیں ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے غلط چیزیں ہو رہی ہیں، اتنی غلط ہو رہی ہیں، لیکن اس نے کبھی اپنا حصہ ڈالا ہی نہیں، اس نے کوشش ہی نہیں کی کہ میں لوگوں کو روکوں۔ طاقت ہے نا تو اپنے ہاتھوں سے روکو، زبان سے روکو۔ اینڈ والا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں برا جانو، تو کیوں ہم جائیں اینڈ والے درجے پہ؟ کیوں ہمیں اللہ کے خوف کے علاوہ باقی سارے خوف ہیں؟
جس دن انسانوں کا خوف، لوگوں کا خوف دل سے نکل گیا نا اور صرف اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا تو ہر چیز سیٹ ہو جائے گی، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ کیوں ہم لوگوں کے خوف سے ڈریں اور حق بات کہنے سے شرمائیں؟ کیوں ہم حق کو باطل میں ملائیں؟ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا ہم نے، حق کو باطل کے ساتھ گڈ نہیں کرنا۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اسے کہنے سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے، کیونکہ کہنی بہت آسان ہے، یہ بھی میں بار بار کہتی ہوں، کہنی بہت آسان ہے، لیکن جب اپنے اوپر آتا ہے معاملہ پتہ تب چلتا ہے انسان کتنے پانی میں ہے۔ تو اس لیے جو علم ہے، جو بات آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں وہ بتائیں، ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں۔ جو اللہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے، آگے ہم پڑھیں گے نا تو یہاں تک آتا ہے، اللہ کے کہا جاتا ہے یہ غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچا دی، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْنَا، یہ آگے ہم پڑھیں گے بعد میں پارے میں، اس سے بھی آگے، کہ یہ غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلی ہیں یہ چیزیں۔ تو ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان یا یہ بندہ اسے علم بھی ہے؟ یہ مکمل طور پر جھوٹ ہے کہ غیب کا علم ہے کسی کو مکمل طور پہ۔ آج کے معاملے مطلب ہو سکتا ہے کسی کو غیب کا علم، اللہ تعالیٰ کے برابر ہم کسی کو لا سکتے ہیں؟ آگے ہم پڑھیں گے، یہاں پر ہی میں آپ کو وہ آیت بھی دکھاتی ہوں کہ ایک منٹ، کہ جو بھی جادو والی سائٹ پہ گیا یا کسی کے پاس اس طرح سے گیا کہ وہ جو ہے نا غیب کی خبر لینے یا اپنے بارے میں کوئی حساب لگوانے ہیں کچھ، تو اس کا حصہ ختم ہے، وہ دنیا میں بھی اس کا حصہ ختم اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ختم ہے۔ وہ پھر انسان جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اسے حصہ مل جائے گا، اگر دنیا میں مل بھی گیا کسی کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر یہ کہہ دیا کہ اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ اس سے کچھ بھی نہیں ملنا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ آیت ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نا سارے قصے والی آیت ہے کہ ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے نا جادو کو، کہ جادو ان کی وجہ سے انہوں نے سکھایا، یہاں پر ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پورا، تب میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن صرف یہ کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَنْ خَلَقَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَنْ خَلَقَ، کہ جس نے بھی اس چیز میں تھوڑا سا بھی حصہ ڈالا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ کہ کہتے ہیں نا ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ نظر بد ہو گئی، حسد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ٹھیک ہے صبح شام کے اذکار کریں۔ کسی ایسے انسان کے پاس نہیں جانا جس کا آپ کو پتہ ہو کہ اس کا کوئی جادو والے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کو جادوگر کی جو ہے وہ نشانیاں بھی بتاؤں گی۔ ایک جو سب سے بڑی نشانی ہے نا، جو میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی نشانی، جب آپ اس کے پاس جائیں گے نا اپنے کسی بھی مسئلے کو لے کے، تو اس نے کہنا ہے آپ اپنا نام بتاؤ اور اپنی والدہ کا نام بتاؤ، جو ماں کا نام پوچھے۔ ابھی اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ صرف میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا رہی ہوں کہ جب بھی آپ ایسے کسی انسان کے پاس، پہلی بات تو جانا ہی نہیں، لیکن کسی دوائی لینے، بعض اوقات کہتے ہیں کہ حکیم ہے دوائی لینے جانا ہے، وہ اگر پوچھ رہا ہے آپ سے، اس کو کیا تعلق، اس کا کیا مطلب، کیا ہے اس کا آپ کی والدہ کے نام سے؟ آپ کا نام پوچھے، بات ختم۔ والدہ کا نام جو پوچھے وہ سب سے بڑا جادوگر ہے، کہ جو اس لائن میں ہے۔ ڈاکٹرز کی بات ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کا بھی وہ ہوتا نہیں کہ وہ والدہ کا نام پوچھے، وہ کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں، وہ الگ ہی چیز ہے جن میں وہ پوچھتے ہیں، ویسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو پینسلوں سے لائنیں لگائیں، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد تسبیح پہ پڑھ کے پھونکیں، یہ جو ہے نا یہ جادوگروں کی علامات ہیں۔ تو اس طرح کوئی کام نہیں کرنا اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دینی ہے نا، یقین کریں، اولاد ہے، رزق ہے، اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں لکھ دی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہی ہے۔ آپ نے ان معاملات کے لیے اپنا جو عقیدہ ہے وہ خراب نہیں کرنا، اپنی توحید کو داؤ پہ نہیں لگانا۔ دنیا ختم ہو جانی ہے، کچھ دیر کی ہے، آخرت نہیں ختم ہونی۔ کسی بھی چیز کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی، چاہے وہ کتنا ہی آپ کو کوئی عزیز رشتہ ہے، جو بھی ہے، لیکن آخرت اپنی خراب نہیں ہونے دینی اس کی وجہ سے۔ میں بار بار آپ کو کہتی ہوں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا بالکل بھی بات کا، لیکن وہ بات ادھر چل گئی تو بتایا کہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے نا تو مکمل طور پہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ لگی ہو، کوئی چیز میں کنفیوژن ہو تو پوچھ لیا کریں کمنٹ کر کے، انشاءاللہ العزیز اس کا میں آپ کو جواب دے دیا کروں گی۔ ابھی جو ہماری یہ 2 آیات ہیں یہ اچھی طرح سے پڑھنی ہے، تلفظ و تجوید کے ساتھ بھی، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر کی طرف بھی آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے۔ قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھنے لگ جائیں،
ساری انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. مشکلات ٹھیک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آئیں گی نہیں، مطلب کہ آپ لوگوں کو علم ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی، اللہ پاک خیر کرے گا. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.